بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کبھی آپ نے ایسا خواب دیکھا ہے جس میں آپ بہت خوش ہوں، یا کسی ایسی محفل میں ہوں جہاں ہر طرف جشن کا سما ہو؟ اگر ہاں تو ایک لمحے کے لیے رک جائیں، کیونکہ یہ کوئی عام خواب نہیں ہے۔ ہم میں سے زیادہ تر لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ خواب میں خوش ہونا اصل زندگی میں بھی کسی خوشی کے آنے کی خبر ہے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ خوابوں کی تعبیر کے امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق اس کی تعبیر اتنی سیدھی نہیں ہے، بلکہ ان کی بتائی ہوئی کچھ تشریحات اتنی حیران کن ہیں جو شاید آپ نے سوچی بھی نہ ہو۔ یہ خواب آپ کی زندگی میں آنے والی ان تبدیلیوں کا اشارہ ہو سکتا ہے جنہیں جاننا آپ کے لیے بے حد ضروری ہے۔ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، کیونکہ آج ہم اس راز سے پردہ اٹھائیں گے کہ خواب کی خوشی حقیقت میں کس بات کا اشارہ دیتی ہے۔ خواب ہماری زندگی کا بہت ہی پراسرار حصہ ہے۔ کچھ خواب ہمیں سکون دیتے ہیں تو کچھ پریشان کر جاتے ہیں۔ ایسا ہی ایک عام خواب ہے خوشی یا جشن کا خواب دیکھنا۔ اکثر جب ہم ایسا خواب دیکھتے ہیں تو صبح اٹھ کر دل میں ایک اچھا احساس ہوتا ہے۔ ہمیں لگتا ہے کہ شاید کوئی اچھی خبر آنے والی ہے یا ہماری مشکلیں ختم ہونے کو ہیں۔ یہ بات کسی حد تک ٹھیک بھی ہے، لیکن جب ہم علم تعبیر کی گہرائی میں جاتے ہیں تو کچھ ایسی باتیں سامنے آتی ہیں جو ہماری سوچ سے بالکل مختلف ہوتی ہیں۔ خاص طور پر جب ہم 7ویں صدی کے عظیم عالم ابن سیرین کی کتابوں کو دیکھتے ہیں تو ایک چونکا دینے والی حقیقت سامنے آتی ہے۔ ان کے نزدیک خواب میں نظر آنے والی ہر خوشی حقیقت میں خوشی کی علامت نہیں ہوتی۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم اس دلچسپ موضوع کو تفصیل سے سمجھیں گے۔ ہم جانیں گے کہ ابن سیرین کے مطابق خواب میں خوشی دیکھنے کا اصل مطلب کیا ہے، وہ کون سی حالتیں ہیں جہاں یہ خواب واقعی ایک اچھی خبر ہے، اور وہ کون سی صورتیں ہیں جہاں ایک تنبیہ یا انتباہ ہو سکتا ہے۔ چلیں اب خواب میں خوشی کے مختلف صورتوں کو دیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ابن سیرین اور دوسرے پرانے مفسرین نے ان کے بارے میں کیا کہا ہے۔ پہلی صورت، خود کو بہت زیادہ خوش دیکھنا یا قہقہے لگانا۔ اگر کوئی خواب میں دیکھے کہ وہ بے تحاشا خوش ہے اور اونچی آواز میں قہقہے لگا رہا ہے تو ابن سیرین کے اصول کے مطابق یہ آنے والی پریشانی یا غم کی طرف اشارہ ہے۔ خاص طور پر بلند آواز میں ہنسنا ایک ناپسندیدہ علامت سمجھا جاتا ہے۔ یہ اس بات کی تنبیہ ہو سکتی ہے کہ زندگی میں کوئی ایسا واقعہ ہو سکتا ہے جو آپ کو غمگین کر دے۔ دوسری صورت، خواب میں موسیقی اور رقص کے ساتھ خوشی منانا۔ یہ خواب کی وہ قسم ہے جس کے بارے میں زیادہ تر پرانے مفسرین نے خبردار کیا ہے۔ ابن سیرین سے منسوب تعبیروں میں بھی آتا ہے کہ اگر خوشی کے ساتھ شور، موسیقی، گانا بجانا اور رقص شامل ہو تو یہ کسی مصیبت، آفت یا بدنامی کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے۔ اسلامی روایات میں ایسی محفلوں کو غفلت کی علامت سمجھا جاتا ہے، اس لیے خواب میں اس کا نظر آنا کسی ناگوار واقعے کی پیشن گوئی ہو سکتا ہے۔ اب آتے ہیں اس خوشی کی طرف جو ایک بہترین اور مثبت تعبیر رکھتی ہے۔ اگر آپ خواب میں صرف ایک پرسکون خوشی محسوس کرتے ہیں بغیر کسی شور یا قہقہے کے، جیسے آپ کا دل مطمئن ہے یا چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ ہے، تو یہ ایک بہت ہی اچھی علامت ہے۔ ابن سیرین کے مطابق ایسی خوشی یا خاموش مسکراہٹ غم اور پریشانیوں کے خاتمے، راحت ملنے اور حالات کے بہتر ہونے کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ اگر آپ خوشی کے آنسو رو رہے ہیں تو اس کی تعبیر بھی مشکل کے بعد آسانی اور دعا کی قبولیت ہے۔ چوتھی صورت، کسی دوسرے شخص کو خوش دیکھنا۔ یہاں بھی تعبیر خوشی کی قسم پر منحصر ہے۔ اگر آپ کسی کو
خواب میں زور زور سے ہنستے اور قہقہہ لگاتے دیکھتے ہیں تو ایک تعبیر یہ ہے کہ اس شخص کی طرف سے آپ کو کوئی تکلیف پہنچ سکتی ہے، لیکن اگر وہ شخص صرف مسکرا رہا ہے یا پرسکون طور پر خوش ہے تو یہ اس کی اچھی حالت یا دونوں کے درمیان ایک اچھے تعلقات کی علامت بھی ہو سکتی ہے۔ اب ذرا ان تعبیروں کی بات کرتے ہیں جو آج کل انٹرنیٹ یا عام کتابوں میں بہت مشہور ہیں۔ یہ تعبیریں بہت مثبت اور امید دلانے والی ہیں، لیکن یہ جاننا ضروری ہے کہ حضرت ابن سیرین کی کلاسیکی تشریحات سے تھوڑی مختلف ہیں۔ پہلی تعبیر، غیر شادی شدہ کے لیے شادی کی خوشخبری۔ آج کل یہ بہت مشہور ہے کہ اگر کوئی کنوارا لڑکا یا لڑکی خواب میں خود کو خوش دیکھے تو یہ جلد شادی کی علامت ہے۔ یہ ایک بہت اچھی تعبیر ہے جو لوگوں کو خوشی دیتی ہے، تاہم یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ یہ تشریح براہ راست ابن سیرین کی کتابوں میں اس طرح نہیں ملتی۔ جدید مفسرین حالات اور معاشرتی امیدوں کے مطابق اسے مثبت طور پر بیان کرتے ہیں۔ دوسری تعبیر، حاملہ عورت کے لیے آسانی کی علامت۔ اس طرح کہا جاتا ہے کہ اگر حاملہ عورت خود کو خوش دیکھے تو یہ حمل میں آسانی اور صحت مند بچے کی پیدائش کی علامت ہے۔ یہ بھی ایک بہت تسلی بخش تعبیر ہے، اور یقیناً ہمیں اللہ سے اچھی امید ہی رکھنی چاہیے، لیکن اسے ابن سیرین کی براہ راست تعبیر کہنا درست نہیں ہوگا۔ تیسری تعبیر، قرض دار کے لیے قرض کی ادائیگی۔ ایک اور عام تعبیر یہ ہے کہ اگر مقروض شخص خود کو خوش دیکھے تو اس کا قرض جلد ادا ہو جائے گا۔ یہ بھی ایک نیک شگون ہے، لیکن کلاسیکی اور جدید تعبیر کے اس فرق کو سمجھنا ضروری ہے۔ ایک بہت ہی خاص اور اہم خواب ہے کسی فوت شدہ شخص کو خوشی کی حالت میں دیکھنا۔ یہ خواب اکثر لوگوں کو نظر آتا ہے اور وہ اس کی تعبیر جاننے کے لیے بے چین رہتے ہیں۔ اس خواب کے بارے میں تقریباً تمام علماء اور مفسرین متفق ہیں کہ یہ ایک انتہائی مبارک اور اچھی علامت ہے۔ اگر آپ اپنے کسی فوت شدہ عزیز جیسے والدین یا دوست کو اچھے لباس میں مسکراتے ہوئے یا پرسکون اور خوش دیکھتے ہیں تو یہ اس بات کا واضح اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر رحم فرمایا ہے اور وہ آخرت میں بہترین حالت میں ہیں۔ یہ خواب دیکھنے والے کے دل کے لیے بہت بڑے سکون اور اطمینان کا باعث بنتا ہے۔ حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ سے منسوب تشریحات میں بھی یہ ذکر ملتا ہے کہ میت کا ہنسنا یا مسکرانا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ نے اسے معاف کر دیا ہے اور وہ جنت میں ہے۔ اگر میت آپ کو دیکھ کر مسکرائے تو اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کی دعائیں اور صدقہ اس تک پہنچ رہا ہے اور وہ آپ سے راضی ہے۔ البتہ اگر میت پہلے ہنسے اور پھر رونے لگے تو یہ ایک تنبیہ بھی ہو سکتی ہے کہ اس کی موت ایمان کی کامل حالت پر نہیں ہوئی اور وہ آپ کی دعاؤں کا محتاج ہے۔ یہاں یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ خواب کی تعبیر کوئی ریاضی کا فارمولہ نہیں۔ ایک ہی خواب مختلف لوگوں کے لیے مختلف معنی رکھ سکتا ہے۔ حضرت ابن سیرین نے بھی ہمیشہ اس بات پر زور دیا ہے کہ تعبیر بتاتے وقت خواب دیکھنے والے کے حالات کو ضرور سامنے رکھنا چاہیے۔ مثال کے طور پر ایک نیک اور پرہیزگار انسان کا خواب میں خوش ہونا اللہ کی طرف سے ملنے والی راحت کی علامت ہو سکتا ہے۔ اس کے برعکس ایک گناہوں میں ڈوبے ہوئے شخص کا خواب میں قہقہے لگانا اللہ کی طرف سے ایک تنبیہ ہو سکتی ہے۔ اس طرح خواب کی چھوٹی چھوٹی تفصیلات بھی بہت اہم ہیں۔ خوشی کا مقام کیا تھا؟ کیا آپ مسجد میں خوش تھے یا کسی گناہ کی جگہ پر؟ آپ کے ساتھ کون کون لوگ خوش ہو رہے تھے؟ نیک لوگ
یا برے؟ خوشی کی وجہ کیا تھی؟ کوئی نیکی یا دنیاوی کامیابی؟ یہ ساری باتیں مل کر ہی خواب کی صحیح تعبیر بناتی ہیں۔ اس لیے کسی بھی خواب کو سن کر فوراً کوئی نتیجہ نہیں نکالنا چاہیے۔ آخر میں سب سے اہم سوال کہ اگر آپ کوئی ایسا خواب دیکھیں جس سے آپ پریشان ہوں تو آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ اس بارے میں ہمیں رہنمائی ابن سیرین کی کتابوں سے نہیں بلکہ براہ راست ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیثوں سے ملتی ہے۔ اگر آپ اچھے خواب دیکھیں جیسے پرسکون خوشی محسوس کرنا تو اللہ کا شکر ادا کریں۔ آپ اس کا ذکر صرف ان لوگوں سے کریں جو آپ سے محبت کرتے ہیں اور آپ کے خیر خواہ ہیں۔ اگر آپ کوئی برا خواب دیکھیں یا ایسا خواب جس کی تعبیر آپ کو پریشان کر دے جیسے قہقہے لگانے والا خواب، تو حدیث میں اس کے لیے چند آداب بتائے گئے ہیں۔ جاگنے پر فوراً 3 بار اپنی بائیں طرف تھتکاریں، 3 بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن شر هذه الرؤیا پڑھیں۔ اپنی کروٹ بدل لیں، اگر ممکن ہو تو اٹھ کر 2 رکعت نفل نماز پڑھ لیں، اور سب سے اہم اس خواب کا ذکر کسی سے بھی نہ کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو ایسا کرے گا تو وہ خواب اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ اس کے علاوہ صدقہ دینا بھی مصیبتوں کو ٹالتا ہے، لہٰذا اگر دل میں کوئی وہم ہو تو اپنی استطاعت کے مطابق صدقہ کر دینا ایک بہترین عمل ہے۔ تو دوستوں، آج ہم نے تفصیل سے جانا کہ خواب میں خوشی دیکھنے کا جو عام تصور ہے وہ کلاسیکی اسلامی تعبیرات سے کتنا مختلف اور گہرا ہے۔ ہم نے سیکھا کہ عظیم مفسر حضرت ابن سیرین کے نزدیک بے لگام خوشی اور قہقہے آنے والے غم کا اشارہ ہو سکتے ہیں، جبکہ پرسکون خوشی اور مسکراہٹ ایک بہت ہی مبارک علامت ہے۔ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ میت کو خوش دیکھنا ایک انتہائی اچھا خواب ہے، اور جدید و کلاسیکی تعبیرات میں کیا فرق ہے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ خواب کی تعبیر کا انحصار دیکھنے والے کے اپنے حالات پر ہوتا ہے۔ اگر آپ بھی اپنے کسی خواب کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں اپنا خواب پوری تفصیل سے لکھیں۔ ہم مستند کتابوں کی روشنی میں آپ کی رہنمائی کرنے کی پوری کوشش کریں گے۔ خوابوں کی دنیا کے ایسے ہی رازوں سے پردہ اٹھانے والی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو سچے اور اچھے خواب دکھائے، ان کی اچھی تعبیریں ظاہر فرمائے اور ہمیں ہر قسم کے شر اور غم سے اپنی پناہ میں رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔